बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में एज़ यूजुअल हाज़िर हूँ। वो जो हम दोस्तों की बैठक होती है, और आज बैठक बड़ी गर्म होगी, वो इसलिए कि आज चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में जो रिज़ल्ट सामने आया है वो बहुत से लोगों की तवक्कुआत के ख़िलाफ़ था, कुछ लोगों की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक था। आज की बैठक में जो ख़ुसूसी बात है कि हम आपको पाकिस्तान की एक मारूफ़ एंकर से आपकी मुलाकात करवाएंगे, और बग़ैर मेकअप के। वो मेकअप के बग़ैर आप उनको देखें, क्योंकि वो मेरी बहन भी है और मेरा पता करने आई थी, लाहौर आई हुई थी, तो उन्होंने कहा मिल दी जावा। महर बुखारी। अस्सलाम। सिर्फ वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ मेकअप के बगैर नहीं, और तेल में ये तो कभी भी नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही। अच्छा महर, ये जो आज हुआ इसकी आपको तवक्को थी? बिल्कुल थी। रियासती संजरानी साहब 2018 में कैसे आए, 2019 के अंदर किस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो भी चित कर गए, उसके बाद किस तरह भी बन गए। तो इनका तो नाम तब्दील कर देना चाहिए। अभी ये रियासती संजरानी साहब हैं। संजरानी से रियासती संजरानी। अच्छा, नहीं, अभी मेरे एक ज़हन में वैसे आ रहा है कि वो हबीब साहब ने गालिबन कॉलम लिखा था एक, कि जी के मतलब कोई वोट ख़रीदने वाला है, कोई वोट बेचने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ सामने आई है कि कुछ खौफ ज़दा होने वाले हैं और कुछ खौफ ज़दा करने वाले हैं, कि ये भी कुछ इमरान, ये पहली दफ़ा तो नहीं आई ना बात। पहले इधर हमेशा खौफ ज़दा करने वाले भी थे और होने वाले भी थे, तो इसमें नया कुछ नहीं है। मुझे लगता है नया सिर्फ ये अब हो रहा है कि पहली बार आपको ये मुंह के ऊपर सामने चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो हैदर गिलानी की वीडियो हो, चाहे वो ऑडियोज़ हों, चाहे ये रियासती दबाव। पहले भी दबे लफ्ज़ों बात कर जाते थे, अब तो अलन ऐलान खुल के बात हो रही है, और बल्कि इसको ओन किया जा रहा है उसको। बल्कि आपको अब देखें कि मिनिस्टर्स कह रहे हैं, सिर्फ हुकूमत के नहीं, रियासत के उम्मीदवार हैं। सो आई थिंक वो झिझक भी ख़त्म हो गई है, वो शेम भी ख़त्म हो गई है। एवरीबडी इज़ ओनिंग व्हाट दे डूइंग, चाहे ख़रीदो फ़रोख्त है, एक कंप्लीट मॉरल बैंकरप्सी है अक्रॉस द बोर्ड अनफॉर्चुनेटली। तो जहाँ ये अच्छी बात है कि ऑफ कोर्स डिबेट ज़रा खुल गई है, खुल के सामने आ रहे हैं। एक दफ़ा आप एक्सेप्ट करते हैं चीज़ें, तो आप टूवर्ड्स रिकोर्स या बेहतरी की जाने बढ़ सकते हैं। आई एम होपिंग कि इसका एक यही हल होगा कि हम मज़ीद ढीठ नहीं हो जाएंगे, मज़ीद हमें जो है ये शर्म हया जो बिल्कुल अब ख़त्म हो गई। अभी अब हम बात कर रहे थे, अभी इधर ही बैठे हुए सारे दोस्त, के किस तरह इसको ओन करेंगे इमरान खान साहब। भाई उसी तरह ओन करेंगे जिस तरह कल कह रहे थे संजानी जीतने जा रहा है, उसी तरह ओन करेंगे। इधर शर्म किसको आती है, इधर फ़र्क किसको पड़ता है। मसला ये है ना कि धोरा मेयार तो कब से चल रहा है। 44 वोट लेके जिधर चौधरी सरवर जीत गए, 30 की उनकी असेंबली के अंदर स्ट्रेंथ थी पीटीआई की, तब उन्होंने कहा ये बंदे हमारे पास वैसे ही आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा था, तब भी वो कोशर था। 2019 के अंदर 64 लोगों ने हाथ ऊपर किया, 14 नून के कट गए, उस साइड के ऊपर आ गए। वो तब जमहूरियत के लिए बहुत काला दिन था। तो ये आई थिंक ये अनफॉर्चुनेटली ये जो धोरे में आ रहे हैं हमारे मोरालिटी के ना, जिसके लिए जमहूरियत का काला दिन होता है, अगले दिन जब वो जीतता है वो जमहूरियत की सबसे बड़ी फतह होती है। दिस मोरालिटी एंड दिस क्राइसिस ऑफ मोरालिटी भी इट हैज़ टू एंड सून आई थिंक। और वो जो कल नवाज शरीफ साहब ने 3 नाम ले लिए एक बार फिर, बल्कि अच्छा, हाँ किसके? हैं कमर जेद बाजवा। मैं बता देता नहीं, तीसरा नाम तो वो काव्या मूसवी ने लिया था ना, तो वो फिर इन्होंने भी ले लिया, वो फिर हमने निकाल के देखा। काव्या मूसवी वाला नहीं है ये हो रहे मेरे को तस्वीर भी आ गई। अच्छा, गुड। मैं पेश नहीं कर सकता ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਵਿਖਾ लेना। अच्छा, नहीं, इसका क्या कोई इम्पैक्ट आएगा कि बस वो रात गई बात गई, या इस तरह की चीज़ें? अभी तक तो इम्पैक्ट नहीं आया। मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट आना चाहिए था। इसके ऊपर मैंने अपने तय जितनी कोशिश की, कर सकते हैं हम सारे ही करते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने अपने प्लेटफॉर्म पे कर लेते हैं कि इन चीज़ों को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारी तारीख भरी पड़ी है इन चीज़ों से, लियाकत अली खान से बीबी तक अनरिजॉल्व मर्डर केसेस हैं, दिन दहाड़े चीज़ें हो जाती हैं। फातिमा जना इवन एब्सोल्युटली। सो लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं यही चीज़ कह रही थी कि बीबी के भी इस तरह की एप्रीहेंशंस, और जो उनको डर था आने से पहले कि मेरी जान को ख़तरा होगा और अगर हुआ तो फ़लाँ ज़िम्मेदार होंगे, हंस के टाल दिया, नहीं सीरियसली लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा जो चीज़ें अनफोल्ड हुई। तो मुझे लगता है इसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसको एक्स्ट्रा, बल्कि और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। देखिए, ना कुछ हुआ तो इंशाल्लाह खैर होएगी, नो वरी, ज़बरदस्त। मगर अगर गॉड फॉरबिड खाक में बदन कुछ हो गया, आप क्या करेंगे? इसको लाइटली और ले रहे हैं लाइटली, इसको कह रहे हैं बस ये सीरियसली किस तरह लिया जा सकता है इसको? भाई इसके ऊपर आके वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि मैंने सीरियस नोटिस लिया इस बात का, मैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हम इंश्योर करेंगे, और इसको हम, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, कॉल ट्रेसिंग करें, पता करें
اور ٹرائی ٹو فگر آؤٹ کہ کس نے دھمکی دی ہے. اسمیش کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اسمیش پولیٹیکل کونوٹیشن ہے اس کی کہ آپ کو سیاسی اعتبار سے چت کر دیں گے اور زیرو کر دیں گے. اسمیش کا مطلب ہے لائف تھریٹننگ کار ایکسیڈنٹ. واٹ ڈز اٹ مین؟ ٹرائی ٹو فگر اٹ آؤٹ. دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں, دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں, مگر دا فیکٹ ریمینس کہ دونوں صورتوں میں وہ جرم ہے. نہیں لیکن جو مہر پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ یہ ہو چکا ہے اور ایک سے زائد مرتبہ ہو چکا ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں مہر کو بھی پتا ہے کہ مہر نے کوئی سادہ بات نہیں کہی کہ جی وزیر داخلہ بیٹھ کے کرے کہ جی کہ میں انکوائری کرنے لگا ہوں. کس کے خلاف؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وزیر داخلہ کو تو عادت ہے کہ وہ کسی کے قدر کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو معمولی بات ہے, ہوتا رہتا ہے, اور وہ گنوا دیں گے کہ وزیر اعظم وغیرہ مارے جاتے رہے ہیں, لیاقت علی خان, ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, جلا وطن ہوتے رہے, سر یہاں تو قتل ہوتے رہے. یہ تو معمولی سی بات ہے سر, اس پہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے. بلکہ دیکھیں نہیں, میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ویسے ایکچولی دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے ادھر اسٹیبلشمنٹ بہت ہیٹ لے رہی ہے جب سے نواز شریف صاحب کا کہ یہ نیریٹو بنا ہے اور یہ کھل کے نام لینے والی باتیں آ گئیں. اسٹیبلشمنٹ بہت واضح پریشر اور دباؤ میں ہے, اس کو ایزی نہیں لے رہے باجوہ صاحب, کوئی جنرل اس کو ایزی نہیں لے رہا. اور باقاعدہ طور پہ اندر بیٹھ کے خان صاحب سے بھی کہا گیا ہے کہ جناب والا اس کو ذرا ریزالو کریں, کوئی ایشو کہیں نہ کہیں پولیٹیکل اکاموڈیشن کریں, کہیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں, بیکاز ہم یہ نہیں لے سکتے. بڑی مشکل سے مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہے وردی میں بھی بندہ باہر نہیں آ سکتا تھا, کتنی بیڈ پرسیپشن ڈیولپ ہو گئی تھی. بہت دیر کے بعد ان لوگوں نے ایک اس مقام تک پہنچے کہ سامنے نہ بھی بیٹھے سے پیچھے سے کنٹرول بھی کر لیں تو کہیں عزت رہے گی, بابا ہوئے گی, سب کچھ ہوگا کام. دے کی ناٹ افورڈ دس کائنڈ آف بیڈ پریس اینڈ بیڈ پی آر اینڈ بیڈ پرسیپشن. تو دے آر ٹیکنگ دا ہیٹ, ان کو پریشر فیل ہو رہا ہے. اور رات گئے کے بعد مجھے جتنا بھی یہ لائٹلی لے لیں حکومتی وزراء یا حکومت, میں یہ ذاتی طور پہ آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ دا کوارٹرز دیٹ بی, دا پاورز دیٹ بی, وہ اس کو لائٹلی نہیں لیتے, اینڈ دے شوڈ ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی فرینکلی اسپیکنگ. نہیں تو پھر اس کا رزلٹ سر اگر لائٹ نہیں لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جبر زیادہ بڑھے گا, یا وہ کہیں گے. دیکھیے میں اس کو ایک بہت ہی آج کا جو الیکشن ہے اس کے اندر اس کو میں بہت ہی پازیٹیو سمجھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کے آنے سے پہلے یہی وجاہت صاحب سے عرض کر چکا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر ایک تاریخی دن ہے. دیکھیے ہم اس سیاسی وراثت کے وارث ہیں جہاں پہ راتوں رات کنونشن لیگ سے ریپبلکن پارٹی, سوری مسلم لیگ سے ریپبلکن اور پھر کنونشن ہے, یہ ہماری ہسٹری ہے نا. اور اس وقت ایک پارٹی جس کا قائد پاکستان میں نہیں ہے اور وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے. ہاں بڑی بات, ٹھیک ہے, یہ بڑی بات ہے نا. اور نمبر 2, ہمارے ہاں آپ اندازہ فرمائیے فاتحین آ گئے ہیں. نہیں میں تو خود فاتحین میں شمار کر رہا ہوں اور اس کی وجوہات میں بتا رہا ہوں. اس لیگیسی کے انہیریٹر ہونے کے باوجود, اس وراثت کے وارث ہونے کے بعد ہمارے ہاں اس قدر پولیٹیکل شو کیا گیا. دھمکیوں والی کالیں آپ نے کی, لوگوں کو اٹھا کے کنٹینروں میں آپ نے بند کیا. اس کے باوجود جب کام نہیں چلا تو پھر ووٹ ریجیکٹ کروائے اپنے ٹائم ٹیسٹر ایجنٹ کو بٹھا کے. وہ جو مظفر شاہ کیا نام ہے اس کا, ٹائم ٹیسٹر ایجنٹ ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا, ٹھیک ہے. اور جدی پشتی سر مرغے دست آموز کہتے ہیں, مرغے دست آموز, ٹھیک. بلکہ ہمارے استاد محمد بن شوق صاحب جن سے ہم نے اردو پڑھا وہ آموز کہا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور اسے بٹھا کے 7 ووٹ دن دہاڑے ریجیکٹ کرائے. آپ اس رزلٹ کو اٹھا کے دنیا کے کسی ملک میں لے جائیے اور وہاں پہ 6ٹھی کلاس کے بچے کو کہیے کہ بچے کی رزلٹ آیا, وہ آپ کی شکل کے اوپر دیکھ کے ہنسے گا, آپ کیا بات کر رہے ہیں, کیا مذاق کر رہے ہیں. یہ آپ مذاق بنا رہے ہیں اپنے آپ کو نہیں, اس انسٹیٹیوشن کو جس کے جو اسپائریشن ہے ان لوگوں کی اور جس نے ان لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں, اس کو آپ مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں, لافنگ سٹاک بنا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ صرف ہم ہیں اور اس کے علاوہ اس عوام کے لیے, اس ملک کے لوگوں کے لیے اور کوئی امید کی کرن نہیں ہے یہاں پہ مسائل کے حل کرنے کے لیے. اور ہم اسے حل ویسے کریں گے جیسے مشرف کو کال آنے کے بعد ہم الٹے لیٹ جایا کرتے ہیں. میں ایک بات سوال پوچھ لوں رضی بھائی سے, مجھے بتائیں آپ کو اختلاف کس بات سے ہے کہ وہ کہ ٹھپے کیوں اس طرح لگے ہیں یا ان کو ریجیکٹ کیوں کیا ہے؟ بیکاز ٹھپے جس نے لگائے ہیں
وہ تو باقاعدہ طور پہ جان بوجھ کے لگائے گئے ہیں نا, جس طرح لگائے گئے ہیں کہ یہ ہوں ریجیکٹ. آپ کو اختلاف کس سے ہے کہ یہ ریجیکٹ نہ مانے جائیں, ان کو پھر بھی قبول کیا جائے؟ مجھے اس سے اختلاف ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قانون کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اس باکس کے اندر آپ نے لگانا ہے, اور اس باکس کے اندر نام لکھا ہوا ہے, کوئی پارٹیشن نہیں کی گئی ہوئی کہ مہر اس باکس میں آنی چاہیے. اسی باکس کے اندر وہ کہیں پہ بھی لگائی جا سکتی ہے, لیکن وہ جو اس کی پارٹیشن نہیں ہوئی ہوئی اس ڈبے کی نا. وہ جو محسن صاحب نے, مجھے فلسفی پہ آ جانے دیجیے, باقی حقائق کو دوست بیان کر دیں گے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس لیگیسی کے بعد ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو اس ملک کے اندر جمہوریت کا راستہ روکنے والی قوتیں ہیں, ان کے پاس آخری مورچہ بچا ہے. اور آخری مورچہ کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ آخری مورچہ بھی فتح کر لیا تو اس ملک کے اندر جمہوریت نہیں. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. میں سوری, آپ نے اس آخری مورچے میں کہ یعنی کہ مظفر صاحب والے مورچے کے اوپر اب آپ نے غور کرنا نا, ورنہ آپ نے پولیٹیکل کریکٹر شور کر لیا, آپ اپنی جگہ پہ کمیٹڈ رہے سیاسی طور پہ, اپنی پارٹی کی افیلیشن کے طور پہ, رائٹ. جب آپ نے وہ کریکٹر شو کر دیا نا سر, تو اب آپ نے صرف اپنے اس مینڈیٹ کو اگلی باری انٹیکٹ رکھنا اور صحیح کاؤنٹ کروانا. 2 تجربے ہو گئے آپ کو عدم اعتماد والے میں بھی, جی آپ نے اس کو کروانا ہے. آپ جاگتے رہیں گے تو یہ کاؤنٹ ہو جائے گا. آئندہ سے کسی ایسے مرغے دست آموز کو نہ بیٹھنے دیجیے گا, جاگتے رہیے گا. حبیب صاحب, سوری ایک بار حبیب سے پہلے حبیب اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سو ویری ڈیئر فرینڈ اینڈ آئی ایم ناٹ دا ہوسٹ ہیئر بٹ کوئکلی. ایک بات سے مجھے اختلاف ہے, دیکھیں ہم لوگ اتنے ایگرلی, ہم سب کو شوق ہے, اینڈ آئی تھنک حق اور سچ کی آواز بھی ہے, بہت سے لوگ اس میں ٹارزن بھی بنتے ہیں, وی وانٹ ٹو کال اٹ اے اسپیڈ جو ہمیں دکھ رہا ہے. مگر مجھے بتائیں کہ وہ سیاستدان جو خود شگاف ڈالتا ہے, جو خود پرابلم کریٹ کرتا ہے, جو خود ویڈیوز جن کی منظر عام پر آ جاتی ہیں, جو خود پیسے کا لین دین کر رہا ہے, جو خود مورلی بینکرپٹ ہے, جس کا خود کوئی ضمیر نہیں ہے, مجھے بتائیں کہ آپ اس کو کس طرح نہیں ذمہ داری عائد کر دیں. ٹھیک ہے ایجنسیز کام کر رہی ہیں, اوور پلے میں ہیں, ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک سیاسی کردار آج بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ, یہ میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے فرام واٹ پولیٹیشینز آر ڈوئنگ ٹو دیم سیلوز. اٹ از ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو. یہ سوال آپ کا بڑا اچھا ہے, اور اس کا جواب مجھے لگتا ہے کہ وجاہت محسوس صاحب سے لینا چاہیے, کیونکہ یہ تھوڑی سی فلاسفیکل گفتگو ہے. تو وجاہت صاحب, مہر نے جو پوائنٹ اٹھایا اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس میں سیاسی عمل جو ہے وہ کم از کم 4 دفعہ تعطل سے گزرا ہے, اور ہر دفعہ لمبے تعطل سے, اور ہر دفعہ سیاستدانوں کی ایک نئی نسل سامنے آئی ہے. جنہوں نے پاکستان بنایا تھا انہیں ایوب نے ختم کیا, اور جنہوں نے ایوب کے خلاف مزاحمت کی تھی انہیں ضیاء الحق نے مکمل طور پر ختم کیا, اور 85 کے بعد بالکل ایک نئی جنریشن آئی, ٹھیک ہے. اور جو 85 سے 99 تک ہم نے ڈیولپ کیا تھا, پرویز مشرف نے 2002 میں بالکل ایک نئی نسل سامنے لائے. میرے خیال میں ایک تو سیاستدان کی جو خرابی ہے اسے دور کرنا, اس کی نشاندہی کرنا, اس کی جواب دہی کرنا, سب آپ وہ ہمارے ملک کے عوام کا حق ہے, اس ملک کے صحافی کا حق ہے, وہ ہماری سول سوسائٹی کا حق ہے, بار ایسوسی ایشن کا حق ہے. اس کی غلطی کو ایکویٹ کرنا اس شخص کے ساتھ جو پاکستان کے دستور کے ساتھ کھلواڑ کرے, جو پاکستان کے لوگوں کے حق حکمرانی کے ساتھ کھلواڑ کرے, میری نظر میں یہ زیادتی ہے. یہ 2 الگ الگ معاملات ہیں. وی ہیو, یس آئی ایگری, پولیٹیشین اس ملک میں جس طرح سے بنے ہیں اور جس طرح سے بگڑے ہیں, جس طرح سے سمرے ہیں, جو سب کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہ پولیٹیشنز میں جس طرح سے ہماری ریاستی میراث چلی آ رہی ہے, تو کولیبوریٹرز کو بھی تو میراث ہے نا. وہی جنہوں نے اس پارٹی میں تھے, وہی مسلم لیگ میں آئے, وہی ریپبلکن میں گئے, وہی کنونشن میں گئے, وہی مجلس شورا میں تھے, وہی پرویز مشرف کی کاف لیگ میں گئے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے, بٹ دس از فار دا پیپل آف دس کنٹری ٹو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل, اٹ از ناٹ فار اینی آؤٹ سائڈر. اور ہم میرے خیال میں اپنے منصب سے ناانصافی کریں گے اگر ہم اس جرم کو جو سیاستدان کرتے ہیں اس جرم کے ساتھ ایکویٹ کریں جو اس ملک کے سیاسی عمل میں انجینئرنگ کہہ لیجیے, جوڑ توڑ کہہ لیجیے, خراد کا کام کر کے کہہ لیجیے, سورج مکھی کی کاشت کر کے جو وہ کیا جاتا ہے. حبیب صاحب, آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو ایک ریاستی امیدوار کے جیتنے پہ خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ووٹ چوروں میں مقابلہ تھا. دونوں ایسے لوگ ہیں جن کے نزدیک کوئی اخلاق کا معیار نہیں تھا. یوسف رضا گیلانی نے
चोरी शुदा 16 तहरीक इंसाफ के वोटों से ये इलेक्शन जीता। और जो उनके मुकाबले पे सादिक संजरानी था, सादिक संजरानी ने उससे पहले 16 वोट चोरी किए 19 में, और आज फिर 7 वोटों के हेर फेर से वो जीत गया। तो लिहाजा 2 ऐसे लोगों को हमने इज़्ज़त माब करार देना था आज, जिनमें से शायद कोई भी इस मनसब के काबिल नहीं है। तो लिहाजा आज आपके यहाँ जो सेनेट है उसकी रही सही इज़्ज़त का जनाजा निकल गया है। और एक बात आप ये जहन में रखें कि हमारे वो इलेक्शन जिसमें हमारे अवाम वोट डालते हैं अल्टीमेटली वही काबिल कबूल होते हैं, और जो इलेक्शन इस तरह के हैं जो बराह रास्त इलेक्शन नहीं है, जो बिल वास्ता इलेक्शन है, ना वो इस काबिल हैं कि उन पर भरोसा किया जाए, ना वो इस काबिल हैं कि उनके ज़रिए मुंतखब होने वाले लोगों पर भरोसा किया जाए। तो लिहाजा आपके आज सिस्टम के अंदर जो बुराई थी, जो उसकी गंदगी थी, वो आज अपनी आंखों से देख लिए। लिहाजा अब आप इन इज़्ज़त माब लोगों में से, अब आप इनको कहें इज़्ज़त माब जी, तो अब आपने ये कसूर किस पे डालना है? जिस पे मर्जी डाल लें। मैं अर्ज़ देता हूँ, हबीब अकरम, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप ये मुतालबा करना पसंद करेंगे, क्या आप ये मुतालबा करना पसंद फरमाएंगे कि मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स ने कल रात को 3 ज़िम्मेदार रियासती मनसबदारों के नाम लेके ये कहा है कि मेरी बेटी को धमकियां दी जा रही हैं। एक सेनेटर ने जो है वो अपना टेलीफोन कॉल के टाइम बता के कहा है, और हुकूमत की तरफ से एक रद्द अमल नहीं है, एक विम्पर नहीं है कि हम इसकी तहकीक करेंगे, हम इसको जो ट्रेस करेंगे। कोई JIT नहीं है उस पर। आज 6 कैमरे, 1 नहीं 2 नहीं, आपने या कह सकते थे कि ये CCTV था, लेकिन वो CCTV नहीं था, ठीक है। उस पर क्या अब तक वज़ीर आज़म की तरफ से, ये बहुत बड़ा जुर्म है। समबडी हैज़ बीन ट्राइंग टू टेम्पर द इलेक्टोरल प्रोसेस। आप जैसे फरमा रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जाहिर है जो आवाम का वोट होता है वैसे तो वो डसके हुए हैं 1977 में, 90 में, 51 में। कब चाहते हैं आप हम हजूर इस मुल्क में 11 इंतखाब आ रहे हैं। हज़रत, जब करैक्टर की दलील कमज़ोर पड़ जाती है ना, फिर आपकी तरह गुफ्तगू में तवालत भी आती है, और उसके साथ साथ आप वाक़यात की भी चुनीदा, अब आप जैसी फसाद कहाँ से लाऊं? अब आप चुनीदा वाक़यात को जोड़ के एक नतीजा खस करना चाहते हैं। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि कल क्या हुआ था, सवाल ये है कि आज क्या हुआ, और आज करैक्टर का हजूर आज जो हुआ है वो कल से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे अब्दुल रब निश्तर का जो उम्मीदवार है वो हारा है रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार से, स्पीकर का। सर मैं आपको, हबीब साहब आज जो हुआ ये कल भी हो रहा था। आपको इस हवाले से मेरा आखिरी एक फ़िक्र है कि मैं उन लोगों में से जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान 1950 की दिहाई से ऑनवर्ड आज 50 मतलब तकरीबन 70 साल से एक नालायकी से निकलकर दूसरी और दूसरी से निकलकर तीसरी नालायकी में जा रहा है। जब जब हमने ये बर्दाश्त किया अपनी सहूलत के लिए, अपनी मसलहत के तहत, तो हमें इसी तरह के नतीजे देखने पड़े। आप झुरलू से शुरू हो जाएं, आज तक आ जाएं, बात एक ही है, चाहे कान वहाँ से पकड़े चाहे कान यहाँ से पकड़ें, आज के जुर्म को पकड़ लें, मामला ठीक होना शुरू हो जाए। गुड। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए हबीब अकरम, क्या आप ये समझते हैं कि ये झुर्रू और ये धोखा और ये 2 तरफ़ा फ्रॉड ये पाकिस्तान के लोगों की तकदीर है, या इससे हम बेहतर हो सकते हैं? अगर आपकी जो मौजूदा सियासतदानों की लॉट है, सफ़े अव्वल, सफ़े दोम, सफ़े सोम और सफ़े चहारम, अगर इससे आपको कोई उम्मीद है तो फिर मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं। और ये सियासतदान जो है ये जहाँ से आए हुए हैं वो सबको पता है कि वो कहाँ से आए हुए हैं, और अभी भी वहीं से लाने की कोशिश होती है। इमदाद सुमरो साहब, एडे 6 कैमरे निकले ने, इन्हों के बारे की कहते हो तुसीं? ते जेहड़े 7 वोट इधर उधर पै गए ने, मतलब ठप्पा लग्या उधर यूसुफ रज़ा गिलानी ना, तो वो मुहब्बत च पिया है या साजिश का नतीजा? सर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो प्लान ए और प्लान बी तो हो गया नाकाम, प्लान सी हुआ ठप्पे। और मुजफ्फर शाह का उन्होंने जिक्र किया, अपना वजह साहब जाम सादिक के मुतबादिल थे साहब। जाम सादिक मरियात के फौत होने के बाद वो वज़ीर आला सिंध बनाए गए थे, तो जी 92 में नवाज शरीफ साहब के पहले दौर में। तो सर ये था प्लान सी कि अगर हम ऐसे नहीं जीतेंगे, अगर हमारे अरकान जो है वो नहीं हम तोड़ सके वो यूसुफ रज़ा गिलानी कल तक मैं कह रहा था कि 2 वोटों से 1 या 2 वोटों से जीतेंगे, 1 वोट से जीत गए वो। अगर 7 वोट ना खारिज करते तो 1 वोट जीत, उनका वोट इंटैक्ट रहा, या उनका अगर टूटा भी तो उन्होंने भी तोड़ा।
تو یہ تو الیکشن یہ ہوتا ہے نا. اب حبیب اکرم صاحب کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے, حبیب صاحب کہتے ہیں الیکشن نہ کرائے سلیکشن کرائیں. اب الیکشن تو الیکشن ہوتا ہے, وہ خفیہ بیلٹ کا الیکشن جو ہے اس طرح ہی ہوتا ہے, اور اس میں انہوں نے اپنا زور لگایا. طے کر رکھا ہے کہ خفیہ بیلٹ میں اگر آپ کی توقع کے مطابق ووٹ نہیں ہے تو بکا ہے. یہ تو کر, اور یہاں پہ انہوں نے یہ نیشنل میڈیا کے دو جو افراد ہیں وہ ہمارا پروگرام خراب کر رہے ہیں بیٹھ کے آپس میں, وہ باتیں شروع کی ہیں وہ اس طرف. کیمرہ ادھر کرو نا, 2 منٹ میں وہ چونکہ رجے وہ تو انہیں کیمرے دے نال انہوں نے فرق ہی کوئی نہیں پتا یار. اچھا جی, ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس یہاں پہ موجود جو لوگ ہیں ان میں سے ایک صحافی ایک ایسا ہے جس کو ایک پاکستان کے بہت بڑے منصبدار نے بتایا تھا کہ سنجرانی جیتے گا, ہر قیمت پہ جیتے گا. میں وہ نام نہیں دسنا لیکن وہ یہاں پہ موجود ہے. اچھا جی بٹ صاحب, تسی ساری خوبصورتی کی کہندے ہو؟ ارے تسی نہیں ہے میں دس دیا نہیں. میرے تو نہ شک کرنا تہاڈی میرے. اچھا میں صرف اینا کہاں گا, حبیب اکرم صاحب جڑے نا وہ جنہوں نے دسیا کہ اول دوم سوم انہیں کیا تینے نجائز نے, تو پھر سر وڈ دے نہیں انہوں دا ٹوکے دے نال, تو پھر نویں کتوں جمن گئے. یہ پرابلم ہے ہمارا کہ ہم جمہوریت جیسے ہی تھوڑی سی جڑ پکڑنی شروع کرتی ہے, اسی انہوں پٹ کے ویکھنے جڑ صحیح ہے کہ غلط ہے, غلط نہیں پھڑ دی پئی. ہمیں اپنے عوام کی جو وزڈم ہے نا اس پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. اگر ہم اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے, یہ ووٹ جو ہیں یہ سینیٹرز نے ضائع کیے ہیں, یہ انہوں نے مرضی سے کیے ہیں. میں اس آرگومنٹ کو بائی نہیں کرتا کہ ان میں پریشر تھا, تو پریشر بیئر کرو بھائی. یہ کیا بات ہوئی, آپ بیئر نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, آپ نے نہیں بیئر کیا, آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دے. اتنے جا کے کسی بندے نے, کسی ریاستی عہدیدار نے مور نہیں لائی, ٹھیک ہے نا, وہاں پر جا کے کسی ABC نے ہی مور لگائی ہے جو جس کا ووٹ تھا. سو میں اس آرگومنٹ کو بائی نہیں کرتا. وہ بندے جنہوں نے ووٹ دیے انہوں نے پیسے لے کے دیے یا اپنی مرضی سے, مرضی ان کی شامل ہے اس میں ہر 2 صورتوں کے اندر, ٹھیک ہے. اس لیے میں اس رزلٹ کو بالکل قبول کرتا ہوں. گیلانی صاحب ہارے ہیں اور کوئی بات نہیں, ہار بھی جاتے ہیں انسان. جب آپ کا مقابلہ ریاست کے ساتھ ہوتا ہے نا تو پھر گیلانی صاحب دا سینیٹر بن جانی بڑی بڑی گل ہے. بس چلیں, یہ مہر سے ہم آخری وہ کیا کہتے ہیں, آخری جو کلمہ بخاری کا ختم شریف ہوتا ہے. میں ویسے ایک ڈسکلیمر ڈال دوں ضرور, بیکاز میں نے یہ پوری بات کی کہ واقعی اس پہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے, لائٹلی نہیں لینا چاہیے جو نواز شریف صاحب نے مریم کے بارے میں کہا. مگر پلیز دیکھیں, ہر چیز کے نا دونوں رخ دیکھنے چاہیے. یہ سوال بھی اپنے آپ سے پوچھیے, کیا ان کو سیاسی طور پہ فائدہ دیتا ہے یہ بات کرنا؟ کیا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم سسٹم کا کو لپیٹ دیا جائے یا کوئی خطرہ ہو, کیا ان کو فائدہ ملتا ہے اس بات سے؟ ایکچولی ملتا ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے, اس کے اندر اسپیس جتنی اپنے لیے PDM گنجائش بنا چکی ہے, یہ اپنے تئیں بہت بڑی کامیابی ہے. مگر دیٹ ڈزنٹ ٹیک اوے فرام دا بیک. سب سے بڑا بینیفیشری کون ہوگا کہ اگر سسٹم کو دھچکا لگے؟ وہ نواز شریف صاحب ہوں گے سب سے بڑے. ان کے کورٹ کے کیسز کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگ جائے گا لیجیٹمیسی کے حوالے سے. دیگر ایشوز کے اوپر بھی وہ کہیں گے کہ دیکھیں جس طرح معاملات چل رہے تھے تو ویسی ہائبرڈ رجیم تھی, اصل جمہوریت ہم لے کر آئیں گے. بات یہ ہے کہ اتنے تو موقع چاہیے ہوتا نا یہو جہا دھکا لواؤن واسطے, تو جنہوں نے دھکا لگانا ہے یا جنہوں نے سسٹم لپیٹنا وہ نہ لپیٹیں. نواز شریف پرابلم یہ ہے کہ وہ نہیں لپیٹ نواز شریف نہیں, یہ تو خیر یہ بڑا سنگین الزام ہے. یہ ہاں یہ بڑا یہ شرمندگی کی بات ہے. نہیں اصل بات یہ ہے کہ جمہوریت کی حفاظت اس وقت سیاستدانوں کی بجائے کوئی اور کر رہا ہے. پرابلم یہ بنا ہوا ہے, یہ جو آپ کا پولیٹیکل ماشاءاللہ یہ جو آپ کا پولیٹیکل فساد ہے, آپ کو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ 1989 کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کس طرح ہرایا تھا نواز شریف صاحب نے؟ سارے انڈیپینڈنٹس کو ملا کے بھی اوپر 5-6-7 ووٹ ایکسٹرا لیے تھے پیپل. یہ چھانگا مانگا کی سیاست اب بھول گئے. آج تو ہم نے 3 ایولز کے بیچ میں ڈیوائڈ کرنا ہے نا, کہ ٹکٹ کا لالچ زیادہ برا ایول ہے, ایجنسیز کو یوز کرنا زیادہ برا ایول ہے, یا پیسہ یوز کرنا زیادہ برا ایول ہے. یہ سارے ایولز آپ کے منہ پہ چل رہے ہیں آج. دیکھیں آپ میکرو پکچر دیکھیں اس ملک کے اندر. نہیں بات یہ ہے کہ میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے
وہ اسی طرح ٹھیک ہوتا ہے, چل کے ٹھیک ہوتا ہے. ایک بات سمجھتے ہیں یہ آپ ذاتی کلیمنٹ نہیں ہے اس سوچ ہاں بالکل ٹھیک ہے, مور ڈیموکریسی از اونلی. لیکن جن کا کام سیاست کرنا نہیں, ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, اتنی سی بات ہے. مگر کیا وہ سینٹ الیکشن کے تھرو آپ کی سویلین بالادستی پوری ہو جانی تھی؟ وہ کس طرح آپ اور میں یہ بات کر چکے ہیں نا, سویلین بالادستی آپ نے انشور کرنی ہے, گورننس بہتر کر کے اپنے معاملات ٹرانسپیرنٹلی چلا کے اپنے آپ کو تگڑا کرنے کے لیے. کل جو نواز شریف غلطیاں کر رہا تھا آج وہ عمران خان کر رہا ہے, مگر سیکھا ان میں سے کوئی نہیں ہے. بائی دی وے نظریاتی ان میں سے کوئی نہیں ہوا, اس بھول میں بھی نہ رہیے. ادھر گل لگی, آخری گل جی, آخری گل, ہاں غلطیاں جو ہیں وہ نواز شریف کرتا ہے, براڈ شیٹ میں سے کوئی اور نکل آتا ہے, جس کو آج بھی ابھی ہم نے پچھلے ہفتے 1 ملین پاؤنڈ جس کو ٹرانسفر کیے ہیں چپ کر کے, کیبنٹ نے اپروول کر کے, کسی کے کان میں کوئی خبر پڑی نہیں پڑی نا. غلطیاں سیاستدان کرتے ہیں, چوری کا مال کی تو اور برآمد ہو جاتا ہے یار. اقبال دی میرا خیال ہے میں یہ ایک نہیں میں فکرے وہ سر نہیں دلائل نہیں ایسے ہی ہے, ہم سارے فکرے باز ہیں. دلائل جڑے نا کوئی اور دیندا ہے, تو یہ میرا مسئلہ صرف ٹائم کا ہوتا ہے, تو ٹائم ہو گیا, ورنہ جن بندے بیٹھے نے یہ رات پوری ننگ جی گلاں کرتے رہن گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.